سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بچہ اس دنیا میں جب آتا ہے تو دو طرح سے علم سیکھتا ہے۔ ایک اپنے بڑوں کے بتانے پر ان اصولوں کو پلے باندھ لے تو یہ علم اس کو زندگی کی رہنمائی عطا کرتا ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنی من مرضی سے قدم اٹھائے، ٹھوکریں کھائے اور تلخ تجربات سے گزر کر پھر اچھے اصولوں کو اپنائے، مگر یہ مشقت والا راستہ ہے۔ آسان راستہ یہ ہے کہ اپنے بڑوں کی بات کو سنیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ اس لیے ماں باپ بچے کے مربی ہوتے ہیں۔ مربی کہتے ہیں جو کسی کی تربیت کرے۔ جیسے ایک پودا لگایا جاتا ہے تو مالی اس کا مربی ہوتا ہے، وہ اس کو وقت پہ پانی دیتا ہے، اس کی خوراک کا خیال کرتا ہے، اس کو سردی گرمی سے بچاتا ہے، حفاظت کرتا ہے، حتیٰ کہ یہ پودا ایک وقت میں آ کے پھلدار درخت بن جاتا ہے۔ اسی طرح بچے کے مربی اس کے والدین ہوتے ہیں، وہ اس کو بات سمجھاتے ہیں، سکھاتے ہیں، حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے کہ یہ بچہ معاشرے کا ایک اچھا فرد بن کر زندگی گزارتا ہے۔ تو آج کی اس مجلس کا عنوان جو مجھے دیا گیا وہ تھا تربیت اولاد۔ امید ہے کہ آپ اس اہم عنوان کو توجہ کے ساتھ سنیں گے اور ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ ماں باپ کو اولاد کی فکر ہوتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ خود غفلت کی زندگی گزارنے والے ماں باپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ اولاد نیک ہو۔ فطرتاً اللہ نے ماں باپ کے اندر یہ چیز رکھی ہوتی ہے۔ ماں کو تو اس وقت سے فکر ہوتی ہے جب ابھی بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ قرآن مجید سے ثابت ہے کہ بی بی مریم ابھی اپنی ماں کے پیٹ میں تھی کہ ان کی والدہ نے دعائیں مانگنی شروع کر دی، رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ اے اللہ، جو بچہ میرے پیٹ میں ہے میں اسے آپ کے دین کے لیے وقف کرتی ہوں، اس کو میری طرف سے قبول فرما لیجیے۔ یعنی بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا، ولادت نہیں ہوئی بچے کی، ماں کو تو پتہ ہے نا کہ میرے پیٹ میں بچہ پرورش پا رہا ہے، تو اس وقت سے وہ فکر مند ہوتی ہے، دعائیں مانگتی ہے۔ اور باپ تو ساری زندگی اولاد کی قبولیت کی، نیکی کی دعائیں مانگتا رہتا ہے۔ آپ دیکھیے، ایک 7 سال کے بچے کو نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ اب 7 سال کا بچہ کیا دعا مانگتا ہے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ اے اللہ، مجھے بھی نماز کا پابند بنا دے، میری اولاد کو بھی۔ بھئی اس 7 سال کے بچے کی اولاد تو نہیں ہے، ابھی تو یہ بالغ بھی نہیں ہوا، مگر اللہ تو جانتے ہیں نا کہ یہ بچہ جب بالغ ہوگا اور اس کی شادی ہوگی تو اپنے وقت پہ اس کی اولاد ہوگی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ اولاد کا نیک ہونا اتنا بڑا عمل ہے کہ تم اس چھوٹی عمر سے اس کے لیے دعا مانگنی شروع کر دو۔ تو 7 سال کا بچہ بھی اپنے ہونے والی اولاد کے نیک ہونے کی دعائیں مانگتا ہے، اور باپ کو یہ غم پوری زندگی لگا رہتا ہے، حتیٰ کہ مرتے مرتے بھی اسے اپنی اولاد کا غم ہوتا ہے۔ قرآن مجید سے ثابت ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جب وفات کا وقت قریب تھا تو انہوں نے سب بچوں کو اکٹھا کیا اور ان کو یہی پوچھا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ اے میرے بیٹو، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ اب دیکھو، بات بستر مرگ پہ ہے اور فکر اس کو بیٹوں کے ایمان کی ہے۔ تو ماں کو فکر تھی جب بچے کی ابتدا ہوئی تھی، اور باپ کو فکر اس وقت تک ہے جب تک دنیا سے رخصت نہیں ہو جاتا، ساری زندگی دعائیں مانگتا رہتا ہے۔ اب یہاں سے اندازہ لگائیے کہ جس بچے نے 7 سال کی عمر سے اولاد کی نیکی کی دعا مانگی اور پھر بڑھاپے میں مرتے مرتے بھی اولاد کے لیے اس کو فکر ہے،
اگر اس بوڑھے باپ کی اولاد بگڑ جائے تو اس کے دل پہ کتنا غم ہوتا ہے، کتنا اس کا دل اس لیے ہر باپ چاہتا ہے، ہر ماں چاہتی ہے کہ میری اولاد نیک ہو۔ خود نبی اتنے نیک ہوں، اولاد کے بارے میں بڑے مخلص ہوتے ہیں، چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد نیک بن جائے۔ چنانچہ اس بارے میں چند باتیں ہیں جن کو پلے باندھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی بات کہ چلڈرن آلویز کاپی دیئر پیرنٹس، بچے ہمیشہ ماں باپ کی نقالی کرتے ہیں، جو ماں باپ کو کرتا دیکھتے ہیں وہی بچے کرتے ہیں۔ اللہ نے انسان کی فطرت ہی ایسی بنائی ہے، جو ماں باپ کو کرتا دیکھیں گے وہی کام کریں گے۔ ہمارے ایک دوست تھے، وہ منگلا ڈیم کے چیف انجینئر تھے، تو ان کی عادت تھی کہ جب ان کو کوئی فون کرتا، اس زمانے میں یہ سیل فون نہیں ہوتے تھے، لینڈ لائن ہوتی تھی گھروں میں جو فون لگے ہوتے ہیں، تو وہ اٹھاتے ہی کہتے تھے ہیلو چیف انجینئر منگلا اسپیکنگ۔ مقصد ان کا یہ ہوتا تھا کہ دوسرے کو پتہ چلے کہ بات کر کون رہا ہے، تو فون اٹھاتے ہی کہتے تھے السلام علیکم چیف انجینئر منگلا اسپیکنگ۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں غسل کر کے باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ میرے گھر کا فون اس کی گھنٹی بج رہی ہے، اور میرا 3 سال کا چھوٹا سا بچہ وہ گھنٹی سن کے بھاگا، وہ اس کی طرف جا رہا ہے۔ کہتے میں نے اس بچے کو دیکھا، اس نے جا کے فون اٹھایا اور اپنے کان سے لگا کے وہ کہنے لگا ہیلو چیف انجینئر منگلا اسپیکنگ۔ اب اس بچے کو نہیں پتہ وہ کیا بول رہا ہے، لیکن اس نے اپنے باپ کو یہ الفاظ کہتے ہوئے سنا تھا، اس نے وہی الفاظ بولے۔ تو یہ اصول ہے کہ چلڈرن آلویز کاپی دیئر پیرنٹس، وہ اپنے ماں باپ کی نقالی کرتے ہیں۔ اب جب اللہ نے انسان کی فطرت ہی ایسی بنائی ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ماں باپ بے نمازی ہوں اور بچہ نمازی بن جائے؟ ماں باپ تو کبھی قرآن پاک نہ کھولیں اور بچہ قرآن کا پکا حافظ بن جائے۔ بھئی جو کام ماں باپ کریں گے وہی کام بچہ کرے گا۔ تو اولاد کی تربیت کا پہلا اصول یہ ہے کہ ماں باپ اپنے بچے کو ویسا بن کے دکھائیں جیسا وہ بچے کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ بچے کی ایمانی تربیت کرنا، اخلاقی تربیت کرنا، تعلیمی تربیت کرنا اور اس کو معاشرے کا ایک اچھا فرد بنانا، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس عاجز کی کتاب بھی ہے اولاد کی تربیت کے سنہری اصول، اس کو پڑھیں تو آپ کو بہت ساری باتیں تجربے میں آئیں گی اور آپ فائدہ اٹھائیں گے۔ اپنی بیویوں کو وہ کتاب پڑھائیں تاکہ وہ بچوں کو اچھی تربیت دے سکیں۔ ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ ماں کو خود دین کا پتہ ہوتا نہیں اور اسے اولاد کو دین سکھانا پڑ جاتا ہے، وہ بیچاری کیا سکھائے گی؟ اس لیے وہ تربیت کرنے کی بجائے الٹا اولاد کو بگاڑ بیٹھتی ہے۔ پھر بیوی اس کا الزام خاوند کے سر پہ، اور خاوند ایک سمپل سی بات کرتا ہے جی میں تو دفتر میں اتنا مصروف ہوں، میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے۔ بھئی آپ کی دفتر کی مصروفیت اپنی جگہ، مگر اولاد جو بگڑ گئی یہ کتنا بڑا نقصان ہوا۔ تو اس کی ذمہ داری کو قبول ماں باپ کو کرنا چاہیے۔ چنانچہ سب سے پہلی بات کہ ماں باپ بچے کو نمونہ بن کے دکھائیں تاکہ بچے کے لیے ان کی طرح بننا آسان ہو جائے۔